نجیب ایوبی صاحب جو کہ آپ کے اور اس کے درمیان محبت کے سبب پر جو مکالمہ ہوا اس میں موجود تھے، اور سیماب نے کہا ہے کہ وہ ایک معمول تم بھی میرے کردار محبت کا، مجھے تم سے نہیں اپنی محبت سے محبت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ نجیب ایوبی صاحب جو ہے، اور بڑی قربت ان کو حاصل رہی، کچھ فرمائیں نجیب ایوبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکر گزار ہوں میں محترم طارق جمیل بھائی کا، ارباب تخلیق کے تمام دوستوں کا، فراست بھائی۔ یہ واقعی ایک مختلف تقریب ہے اور اس میں سب نے ہی مکمل بات تو ظاہر ہے کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، اتنی یادیں ہیں، اتنی باتیں ہیں، اور خود اجمل کی شخصیت اتنی ہشت پہلو ہے کہ اس پہ تو آپ بس بات کرتے چلے جائیں مختلف اینگل سے۔ اور آپ سب کا تو ایک تعلق بہت پرانا ہے اجمل سے، اور مجھے بعض اوقات جیلسی ہوتی ہے کہ میں بہت عرصے بعد اجمل سے ملا ہوں۔ ہر چند کے اس خاندان سے ایک رابطہ میرا مہر بھائی کی صورت میں بہت پہلے سے تھا، لیکن مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اجمل سراج ان کے بھائی ہیں۔ تو میری تو کوئی ادبی ملاقات بھی نہیں ہوئی اجمل سے، نہ میں اپنے آپ کو اس ادب کے کسی خانے میں کسی اس طرح سمجھتا ہوں کہ اجمل سے کوئی رفاقت کا تعلق بن سکتا۔ یہ ایک حادثاتی ملاقات تھی جو لاہور میں کسی مجلے کی ادارت کا سلسلہ تھا، انٹرویو چل رہا تھا، وہیں اجمل بھی بیٹھے تھے۔ تو جب گفتگو ہوئی اور اس کے بعد رات کھانے پہ گئے تو کچھ ان کے اشعار سنے، اچھے لگے۔ بس یہ گفتگو وہاں 2-3 اور ملاقاتیں لاہور میں رہیں، اور میں کراچی اور پھر کراچی سے باہر چلا گیا۔ اجمل ظاہر ہے بہت عرصے بعد پھر ملاقات جب ہوئی تو اجمل کے دوستوں سے اجمل کے بارے میں سنا، اجمل کا گھر آنا جانا ہوا میرے، تو یہاں سے پھر وہ سارا جو پچھلے جو گیپ تھا وہ سمجھے وہ گیپ ختم ہو گیا، کہ وہ جو محرومی تھی نا کہ اجمل سے اتنے دنوں بعد کیوں ملاقات ہوئی ہے، تو وہ اور میں نے بہت اجمل کے تعلق کو انجوائے کیا ہے، اور میری بہت ساری محرومیاں جو ہیں اس تعلق کے نتیجے میں کمفل ہوتی رہیں، اور اس میں بہت سیکھنے کو ملا۔ ظاہر ہے کہ بڑی شخصیت کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کی نشست و برخاست سے سیکھتے ہیں، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اجمل ایک بے ساختہ، ایک ایکسٹمپور، اور جیسے تھے ویسے وہ دکھتے بھی تھے، تاثرات کا اظہار بھی بالکل ویسی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت میٹھے میٹھے آدمی تھے، اجمل ایسا نہیں تھا، اجمل بہت کڑوے بھی تھے اور ان کی کڑواہٹ محسوس بھی ہوتی تھی۔ لیکن جو بات فیاض بھائی نے کی، شاہد رسام بھائی نے کی، کہ اجمل کو ہر چیز کا ایک سلیقہ تھا کہ اگر سخت بات بھی کرنی ہے تو اس کا کیا پیرایا ہوگا، اور کسی سے اختلاف بھی رکھنا ہے تو کس طرح رکھنا ہے، اور یہ ساری چیزیں میں نے اجمل بھائی سے بہت قریب رہتے ہوئے سیکھنے کی کوشش کی، اور اس میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت آگے تھے۔ اجمل نے اختلاف کیا، برداشت نہیں کیا کہ اختلاف اگر ہے تو اختلاف کیا، کھل کے اختلاف کیا، اس کا اظہار کیا، اور اب یہ تاثر بھی غلط ہے کہ اجمل نے سب کچھ برداشت کیا اور کوئی حکمتاً وہ یوں کر کے زگ زیگ نکل گیا۔ اجمل نے اسی محفل میں اختلاف کیا، برملا اختلاف کیا، دلائل دیے، اور جھگڑے تک کی بھی نوبتیں میں نے تو کم از کم دیکھی ہیں، دوسروں نے نہ دیکھی ہیں۔ لیکن اجمل کا جو ایک خاصہ تھا کہ جس بات کو اس نے اٹھا بھی تو لیا گیا نا، اسی بات پہ تو سچ بولنے پہ وہ مشاعرے سے ہی اٹھ کے چک لیا گیا، اور وہ لٹکا، پھر ہیلی کاپٹر ہونا، وہ ساری داستان اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اجمل کی تو ایک شخصیت بہرحال بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ تو اجمل نے جو دوسرا پہلو ہے، اب اس پہ آ جائیں، بے شمار نیو کمرز کو ابھارا ہے کہنے کے لیے۔ ہمیں یہ چیز بڑی کم نظر آتی ہے یہاں پر کہ اپنے گرد جو حلقہ احباب ایک قدرتی طور پہ بنتا ہے وہ اجمل نے بنایا ہے، اور نوجوانوں کو انکریج کیا، ان کی اصلاح کی، ان کی زبان و بیان کو درست کیا، اور ایک بہت بڑا حلقہ احباب۔ نثر کے معاملے میں تو میں جانتا ہوں کہ میں کبھی بھی نثر میں نے نہیں لکھی تھی، اجمل کے کہنے پہ جسارت میں لکھنا شروع کیا۔ وہاں بے شمار لکھاری ایسے تھے، خواتین ہوں، کیونکہ 10-12 سال تو جسارت سنڈے میگزین اجمل نے چلایا ہے، اور اس کے سارے لکھاری جو ہیں وہ نئے تھے، بالکل نئے۔ کئی بچیوں کو تو میں جانتا ہوں، لیکن اجمل نے ان پہ ہاتھ رکھا، اور آج الحمدللہ ان کی اپنی کتابیں آ رہی ہیں۔ تو اجمل بھائی اس طریقے سے گرو اپ کرتے تھے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے، اور اب ہمارا نام بھی اگر اجمل کے حوالے سے کہیں آ جاتا ہے تو اس میں سوائے اجمل کے بڑا پن کے اور کوئی بات نہیں۔ اجمل کہتے ہیں اجمل کیا تھے، میں وہ درخت ہوں
کھاتا ہے جو بھی پھل میرے، ضرور مجھ سے یہ کہتا ہے ساتھ چل۔ تو بس اب ساتھ چلنے کا وقت ہے۔ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اجمل کو لانگ ڈرائیو کا اور ہریالی کا شوق تھا۔ ہریالی بہت دیکھ لی اجمل کے ساتھ ہم نے، اور لانگ ڈرائیو آخری ہم نے کر لی۔ اپنے حصے کی لانگ ڈرائیو پہ وہ نکل گیا۔ اللہ اس کی مغفرت کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اور کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ ہم یہ سمجھتے ہوں کہ اجمل کہیں چلا گیا ہے۔ اجمل پورے اپنے آب و تاب کے ساتھ، اپنی گرمائش کے ساتھ، اپنی وارفتگی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی ہے۔ ہم محسوس نہیں کر پا رہے، لیکن وہ ہے۔